میں ہوں سقائے حرم منم عباس جری شلے فوج ستم منم عباس جری پیچھے رکھ اپنے قدم منم عباس جری سر میں کر دوں گا قلم منم عباس جری لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ناظرین کرام، مومنین اعظام، آج 15 شوال روز شہادت امام جعفر صادق ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ آج کے روز شہادت کی تعزیت و تسلیت تمام مومنین، مراجع اعظام اور خصوصاً حجت عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے خدمت عالی میں چند منٹ کی یہ تسلیت جو آج کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیہ وافی ہدایہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں ارشاد جناب احدیت ہو رہا ہے، پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان لانے والو، تقوی اختیار کرو، تقوی الہی اختیار کرو، گناہوں سے محفوظ رکھو، نجاستوں سے دور رہو، خباثتوں سے دور رہو، جھوٹ سے پرہیز کرو، گناہوں سے آلودہ نہ ہو جاؤ، بلکہ تقوی الہی اختیار کرو کہ تقوی تمہیں گناہوں سے بچنے میں تمہارے نفس کو مضبوط کرے گا اور نفس کو پاکیزگی دے گا، اور یہی تقوی تمہیں پاکیزگی کے راستے پر گامزن رکھے گا، اور یہی تقوی تمہیں سچوں کے ساتھ کر دے گا۔ لہذا قرآن نے کہا کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سچوں کے ساتھ وہی ہو سکتا ہے جو جھوٹوں سے اور جھوٹ سے دور ہو سکتا ہے۔ لہذا پیغمبر ختمی مرتبت حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے مبعوث کیا تو اس سے پہلے 40 برس تک آپ کو کفار و مشرکین کے درمیان سے صادق لقب دلوایا اور صادق و امین کے ذریعے آپ کا تعارف کروایا۔ لہذا یہ بات قابل غور ہے کہ خداوند عالم نے جس رسول کو صادق و امین کہا، اسی رسول سے کہلوایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب یہاں پر سچوں سے مراد وہ سچے نہیں ہیں کہ جن کی زندگی میں سچ بولتے بولتے کبھی جھوٹ بھی شامل ہو جائے، بلکہ یہاں سچوں سے مراد قرآن مجید میں وہ سچے ہیں کہ جن کے قریب جھوٹ آیا ہی نہ ہو، جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ کا لفظ اپنے دہن اور اپنی زبان پر استعمال نہ کیا ہو، انہیں سچوں میں کہا جاتا ہے، انہیں صادقین کہا جاتا ہے۔ اب وہ صادقین کون ہیں، اس کے لیے آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حضور ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار نصارے نجران کا مناظرہ ہوا۔ ایک ٹولی آئی، قرآن مجید کے سورۃ آل عمران میں اس کا پورا تذکرہ موجود ہے کہ اس ٹولی نے آ کر کے اللہ کے رسول سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے سوال کرنا شروع کیا، اور اپنی دلیل اور اپنی برہان اور اپنی حجت لے کر کے آئے کہ چونکہ وہ باپ نہیں رکھتے اس لیے ابن اللہ ہیں، اور اللہ نے انہیں بغیر باپ کے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بنیاد ہے ان کے ابن اللہ ہونے کی تو ان سے زیادہ حقدار حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ یہ پورا واقعہ آپ کو سورۃ آل عمران میں مل جائے گا۔ اور اس کے بعد جب وہ لوگ اپنی بات پر ڈٹے رہے
اور آیتوں پہ آیتیں اللہ کے رسول سناتے رہے. تقریباً 75 سے 90 آیتیں صورت آل عمران کے ان کے سامنے پیش کر ڈالی. پھر بھی وہ نہ ماننے کو تیار ہوئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم ان سے کہو کہ اب جو ہے وہ تم ان باتوں سے نہیں ماننے والے ہو تو جاؤ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں. مدینے میں جو ہے وہ بہت بڑی تعداد اصحاب کرام کی تھی، جن میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، اور اس آیت میں بہت ساری گنجائش بھی تھی. لیکن اللہ کے رسول جانتے تھے کہ جن کی زندگی میں کبھی ایک لمحہ بھی جھوٹ آیا ہو وہ سچوں میں نہیں ہو سکتے. لہذا آپ نے جو انتخاب کیا اس گروہ نصارہ نجران کے سامنے لے جانے کے لیے آیت کہہ رہی ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور پھر ہم اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ یہ ہے کہ ہم نفرین کریں گے، جھوٹوں پر لعنت کریں گے، جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا. لہذا اس گروہ میں جنہیں سچوں کی صورت میں اللہ کے نبی لے گئے وہ پنجتن پاک ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور انگلی پکڑے ہوئے امام حسن ہیں، آغوش میں امام حسین ہیں، اور پیچھے بی بی سیدہ طاہرہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ حضرت علی ہیں جو نفس کی منزل پر ہیں. شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا یہ خواتین اور عورتوں نساء کی منزل میں ہیں، اور حسنین علیہم السلام جو ہیں وہ ابناء کی منزل میں ہیں. اور رسول اللہ ان 5 گروہ کو لے جا کر کے نصارہ نجران کے سامنے جیسے ہی مباہلے کے میدان میں پہنچے انہوں نے فوراً فرار اختیار کر لی، اور جزیہ دینے پر اس کا ٹیکس دینے پہ آمادہ ہو گئے اور کہا ہم مباہلہ نہ کریں گے. ان کا جو باقاعدہ سردار تھا، ان کا جو عالم تھا، اس نے دیکھ کر ان صورتوں کو کہا کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. تو یہ ہے صادقین کا گروہ. اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں عملی طور پر یہ بتایا ہے وہیں پر یہ بھی واضح کیا ہے کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، یعنی ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں. یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ گروہ صادقین تلاش کرنا ہے تو ہم اہل بیت میں تلاش کرو. اور یہ بھی کہا کہ ہمارے بعد ہمارے 12 جانشین ہوں گے اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. ظاہر ہے کہ انہی جانشین میں ایک امام جن کا نام امام جعفر ہے اور آپ کا لقب صادق ہے، اور اسی لیے آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کہا جاتا ہے. اور انہی کے ذریعے شیعہ حضرات کی جو فقہ ہے، فقہ جعفریہ پہچانی جاتی ہے. وہ اس لیے فقہ کو فقہ جعفریہ کہا گیا کہ آپ سے پہلے بھی امام گزرے. فقہ حیدریہ بھی حضرت علی کی وجہ سے کہا جا سکتا تھا، فقہ حسنیہ بھی کہا جا سکتا تھا، فقہ حسینیہ بھی کہا جا سکتا تھا، فقہ سجادیہ بھی کہا جا سکتا تھا، فقہ جو ہے وہ باقریہ بھی کہا جا سکتا تھا. لیکن فقہ جعفری اس لیے کہا گیا کہ آپ کو وہ زمانہ ملا ہے کہ جب آپ نے بنی امیہ اور بنی عباس کے آپسی چپلش اور حکومتوں کے ایک دوسرے کے درمیان منتقل ہونے میں رسہ کشی تھی. لوگ حکومت میں جٹے ہوئے تھے، بنی امیہ اور بنی عباس کے لوگوں کی طرف لوگ متوجہ تھے. امام علیہ السلام کو بہت بڑا موقع ملا، جو موقع علوم کے پھیلانے کا حضرت علی کو نہ ملا، کیونکہ حضرت علی نے اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں حفاظت پیغمبر میں صرف کر دی، جنگوں میں صرف کر دی، اور آپ کے بعد جو آپ کی زندگی گزری وہ پیش نظر ہے. امام حسن نے جب دور امامت سنبھالا ہے وہ بھی آپ کے پیش نظر ہے کہ آپ کی ندوار سے گزرے، حاکم شام سے لے کر کے اور زندگی کے آخری عمر تک کس طرح آپ نے زہر نوش فرمایا اور دنیا سے تشریف لے گئے. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کو جو وقت ملا کہ آپ امامت کے منصب پر آتے ہی آپ سے بیعت کا مطالبہ کر لیا گیا اور آپ نے سفر اختیار کیا، اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے
جو ہے وہ راہ کربلا تک صحبت اختیار کی اور شہادت کا جام نوش فرمایا. امام سجاد کی زندگی بھی پیش نظر ہے. وہ مواقع نہ ملے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے. لہذا آپ نے کھل کر کے اپنے جد امجد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس موروثی علم کا پرچار کیا جو علم لدنی تھا، جو امامت کے طور پر اللہ نے رسالت سے لے کر کے سینہ بسینہ آپ تک منتقل کیا تھا. لہذا آپ نے جب اپنا مدرسہ قائم کیا جو آپ کے بابا کا تھا، اس کو وسعت دی اور آپ کے مدرسے میں 4000 تمام علوم کے شاگرد جو ہے وہ پوری طرح سے تعلیم لینے لگے. دنیا کا ہر علم جو ہے وہ آپ کے یہاں سے وہ چشمہ بن کر ابل رہا تھا اور ہر علم کے طالب علم آپ کے یہاں سے سیرابی حاصل کر رہے تھے. اور اس طرح آپ نے پوری زندگی جو ہے وہ فقہ و اصول محمد و آل محمد کو پھیلانے میں صرف کر دی. لہذا جب ہمارے یہاں کتب دکھائی دیتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ احادیث کا منبع امام جعفر صادق علیہ السلام پہ ملتا ہے، چاہے وہ احادیث اصول ہوں، چاہے وہ احادیث فقہ و فرع ہوں، وہ دونوں چیزوں کا مدرک آپ پر ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کتب اربع جو ہمارے یہاں اجتہاد میں شامل ہے اس کا زیادہ سے زیادہ منبع اور 90% احادیث کا مخزن و مصدر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فقہ جعفریہ کو دنیا کے سامنے متعارف کرایا. آپ کے نام نہاد شاگردوں میں جہاں جابر بن حیان ہیں، جہاں مفضل بن عمرو ہیں، جہاں بہت سارے ہیں، جہاں تغلب ہیں، جہاں پر اور دوسرے ہیں، بادشاہان وقت آپ کے شاگردوں میں ہیں. آپ کے شاگردوں میں دربان بھی ہیں، آپ کے شاگردوں میں جو ہے وہ رؤسائے مدینہ بھی ہیں، آپ کے شاگردوں میں دور و دراز سے مغربی دنیا سے آنے والے بھی ہیں. تمام افراد کے نام ملتے ہیں. وہیں پر ایک نام عالم اسلام میں ائمہ فقہ میں امام اربع جو کہلاتے ہیں ان میں سب سے پہلے امام حضرت ابو حنیفہ کا ملتا ہے جن کا نام نعمان ہے، جنہوں نے 2 برس امام جعفر صادق کے پاس علم فقہ کو اس طرح سے حاصل کیا کہ فقہ کی منزل میں رہتے ہوئے آپ نے باقاعدہ طور پر اس بات کا اقرار کیا کہ لولا السنتان لہلک النعمان. اگر 2 برس امام جعفر صادق کے پاس نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. یعنی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کو فقہ جعفریہ کیوں کہا جاتا ہے. یہ اس وقت آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب آپ ائمہ اربع کے شاگردی کے سلسلے کو دیکھیں گے. امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی شاگردی کے بعد امام شافعی کی شاگردی امام مالک بن احمد نے کی، امام مالک بن احمد کی شاگردی خود امام احمد بن حنبل نے کی. اور اس طرح سے پورا سلسلہ جو ہے وہ جا کر کے ائمہ اربع کی فقہ کا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب شیعت کے لیے کفر کے فتاوے دنیا سے آنے لگے، تکفیریت وہابیت اور اس طرح کے لوگوں نے شیعوں کو کفر کے فتوے دیے، تو ایسے میں محمود شلتوت نے جامع ازہر مصر سے، جو آج بھی ویب سائٹ پر جامع ازہر کی موجود ہے، کہ آپ نے باقاعدہ طور پر ان چیزوں کا مطالعہ اور ریسرچ کرنے کے بعد یہ لکھ دیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مصلح یہ 5واں مصلح ہے. اور اس طرح سے یہ دنیا پہ واضح ہو گیا کہ فقہ جعفری وہ فقہ ہے کہ جس فقہ کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر فقہ جعفری نہ ہوتی تو امام ابو حنیفہ کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور امام ابو حنیفہ اگر ہلاکت سے بچ گئے تو امام شافعی کو فقہ ملی، امام شافعی کو فقہ ملی تو امام مالک بن احمد کو فقہ ملی، امام مالک بن احمد کو فقہ ملی تو امام احمد بن حنبل کو فقہ ملی. اور اس طرح یہ ائمہ فقہ اور ائمہ اربع کہلائے اور 4 مسلوں کے مالک کہلائے. اور جنہوں نے آپ کو چھوڑ دیا وہ غیر تقلیدی بن گئے. اور ظاہر ہے کہ جب سے دنیا غیر تقلیدی بنی اس وقت سے دنیا آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مناظر کیا ہیں. افسوس صد افسوس کہ جب 1925 میں 8 شوال کو آل سعود نے تمام آثار آل محمد کو مسمار کروایا تو اس میں مدرسہ امام جعفر صادق کو بھی مسمار کروا دیا. اور جو
تمام دنیا میں آج علوم کا وہ آثار قدیمہ تھا کہ جس کو دیکھ کر دنیا کو جابر بن حیان جیسا بابا کیمسٹری یاد آتا تھا۔ بہرحال امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگانی میں پوری دنیا کو روشناس کرایا کہ علوم مصطفیٰ کیا ہے، علوم آل محمد کیا ہے، علوم پروردگار کیا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ یہ سلسلہ امام علیہ السلام کا اس وقت کے منصور دوانقی جو عباسی خلیفہ تھا اس سے دیکھا نہ گیا، اور مدینے کے اندر اپنے ریپرزنٹیٹیو اور اپنے نمائندے کے ذریعے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ میں جو شہادت ملی ہے اس شہادت پر آپ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھا کر کے آپ کو لا کر کے جنت البقیع میں جس کے روزے کو شاہ آل سعود نے مسمار کیا، جن قبروں کے روزوں کو، وہ قبر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے جو آپ کے دادا تھے، وہ قبر آپ کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے، اور وہیں پر پہلو میں آپ کی قبر بنائی گئی۔ مولا آپ کے جنازے پر تقریباً تاریخ گواہ ہے کہ 13 لاکھ افراد نے نماز جنازہ ادا کی تھی۔ ارے جس کی نماز جنازہ 13 لاکھ افراد نے ادا کی تھی، وہ جنازے میں رہ کر کربلا کی طرف رخ کر کے کہہ رہا ہوگا، اے میرے جد حسین، میرے اوپر اتنے نماز پڑھنے والے تھے لیکن آپ کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی سرزمین پر پڑا رہ گیا، اور میرے دادا سید سجاد فریاد کرتے رہ گئے کہ کاش میں اپنے بابا کے جنازے کو دفن کر دیتا۔